رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ لولا کا لما خلقت الافلاک کا مصداق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری دنیا کے پیدا ہونے کا ظاہری سبب ہے کہ اگر اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث نہ فرمانا ہوتا تو اللہ پاک نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ رات ہوتی نہ دن ہوتا، نہ سردی گرمی ہوتی، نہ انسان ہوتے، نہ جن ہوتے، نہ فرشتے ہوتے، غرض ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز نہ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں جیسے انگوٹھی کا نگینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب العالمین ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والرسل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تمام کی تمام کامل اکمل مکمل ہیں۔ حضور کی کسی صفت میں نقص نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تعریف، عظمت اور بڑائی مخلوق کے بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو بیان کر سکے، اللہ خود ہی اس کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے علامہ جامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شعر ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کہ انسان کے لیے، مخلوق کے لیے ممکن ہی نہیں کہ حضور کی تعریف کامل درجے کی کر سکے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شان اللہ نے مخلوق پر کھولی ہی نہیں ہے، مخلوق کے بس میں ہی نہیں ہے وہ، بس اللہ تبارک و تعالی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خوان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، بنایا بھی کرتے تھے، شاعر تھے، خود کلام بناتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے۔ تو حضور نے فرمایا، صف لی یا حسان، اے حسان میری وصف بیان کرو۔ تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کلام فرمایا کہ احسن منک لم تر قط عینی، آپ سے حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ احسن منک لم تر قط، نہیں دیکھا کبھی بھی، عینی میری آنکھ نے۔ ہمارے اکابر نے اس جملے میں فرمایا کہ ذوق یہ تھا کہ عینی کے بجائے کہتے عینن، معرفہ کے بجائے نکرہ کہتے، میری آنکھ کے بجائے یہ کہتے کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا۔ صرف حضرت حسان کی آنکھ نہیں بلکہ کسی آنکھ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی
بنایا ہی نہیں ہے، جب بنایا ہی نہیں تو کسی نے دیکھا کیا ہے؟ اس لیے ذوق یہ ہے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ کسی آنکھ نے بھی کبھی آپ سے حسین نہیں دیکھا۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ جیسا کوئی نہیں، تجھ جیسا کوئی نہیں، ہے یہ عقیدہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ یہ ہمارے سید نفیس الحسن شاہ صاحب رحمہ اللہ کی پوری نعت اور نظم ہے، اور یہ وہ نعت و نظم ہے جنہوں نے جا کر کے خود مواجہ شریف پر پڑھی تھی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی۔ اس لیے عشق نبی اگر سیکھنا ہو موجودہ دور میں تو علماء دیوبند سے سیکھو کہ یہ کتنے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور عشق میں ڈوبی ہوئی زندگیاں گزاری ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسان فرما رہے ہیں کہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، آپ سے خوبصورت کسی ماں نے کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ کأنک خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ایسے پیدا ہوئے کہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں، کوئی نقص آپ کی ظاہری شکل و صورت میں بھی نہیں ہے، آپ کی سیرت میں بھی نہیں ہے، آپ کی صورت بھی بے مثال ہے اور آپ کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے زیادہ روایتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں، اور اس کی زیادہ تفصیل موجود ہے شمائل ترمذی کے اندر، جو دورہ حدیث میں ترمذی شریف کے ساتھ بخاری شریف کے ساتھ شمائل ترمذی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں پورا نقشہ کھینچا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کیسی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا، آپ کے ابرو کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کی پلکیں کیسی تھیں، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، غرض کے پورے وجود کی ایک عجیب منظر کشی کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم ہیں۔ 10 چھوٹے سے بچے تھے، یہ ماشاءاللہ جتنے بیٹھے ہیں سب سے، یہ دیکھو یہ سارے فرشتے بیٹھے ہیں، سارا اللہ کیا ہے، یہ بیٹھے ہیں ادھر، تو وہ اس سے کافی چھوٹی عمر کے تھے۔ ماں نے پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دے دیا کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے، کوئی تنخواہ نہیں ہے، کوئی اجرت نہیں ہے، کوئی مزدوری نہیں ہے، بس یہ آپ کی خدمت کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا۔ 10 سال اس بچے نے خدمت کی، اتنا چھوٹی عمر کا تھا کہ اس سے پردہ نہیں تھا، ابھی عمر چھوٹی تھی۔ 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، رات بھی دیکھی، دن بھی دیکھا، گھر بھی دیکھا، باہر بھی دیکھا، تنہائی بھی دیکھی، مجمع بھی دیکھا، ہر لحاظ سے ہر صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال دیکھنے والا جب وہ منظر کشی کرتا ہے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی دیکھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی دیکھی، تو کیا عجیب منظر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی عمر کے سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی ہیں، بچپن میں سب سے چھوٹی عمر میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی گزارنے والے اور حضور کے گھر کے بندے، داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منظر کشی کی۔ تو ساری حدیثوں کا نچوڑ یہی بنتا ہے کہ حضور کی صورت بھی بے مثال ہے، حضور کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ اگر اس سے حسین شکل آنکھوں کی، پلکوں کی، انگلیوں کی، پوروں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، سر کی، چہرے کی، کسی چیز کی بھی اگر اس سے زیادہ حسین کوئی شکل و صورت ممکن ہوتی، ہو سکتی ہوتی، تو اللہ اپنے نبی کو وہ عطا فرماتا۔ اس سے خوبصورت شکل گویا اللہ کے خزانے میں ہی نہیں ہے، اللہ پاک نے سب سے حسین، سب سے خوبصورت شکل حضرت
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، لیکن حضرت حسان نے یہ بھی شعر میں کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والیوں نے تو انگلیاں کٹوائی ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے گردنیں کٹوائی ہیں۔ صرف اپنی نہیں کٹوائی، اپنی اولاد اور ماں باپ کی بھی کٹوائی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسان فرما رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر کمزوری سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک خلقت کما تشاء، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہتے گئے اللہ ویسے بناتا گیا۔ جیسے کوئی کہے نا مجھ سے پوچھ پوچھ کے بناؤ کہ آنکھیں کیسی بنانی ہیں، آپ کو کیسی آنکھیں پسند ہے، کیسے ہاتھ پسند ہے، کیسا چہرہ پسند ہے، جو حضور چاہتے گئے اللہ ویسے بناتا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ساری کائنات کا مقصود ہیں تو پھر حضور ساری کائنات سے پہلے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے، حضور فرماتے ہیں، میرے نور کو پیدا کیا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں دیکھا جائے تو ابھی آدم علیہ السلام کی جو روایتوں میں موجود ہے، پھر بے شک ان کی سندوں پر بحث ہو سکتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبول ہونے میں بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اثر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال پیدا ہونا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال ہے، اس سال ہی ابرہ بادشاہ نے، حبشے کا بادشاہ، کافر بادشاہ، اس نے پروگرام بنایا کہ میں جا کر کے مسلمانوں کے، انسانوں کے، عربوں کے کعبہ کو جا کر کے گرا دیتا ہوں۔ اس وقت کے لحاظ سے دین ابراہیمی میں جو لوگ قائم تھے ان کے کعبے کو جا کر کے میں گرا دیتا ہوں۔ عیسائی بھی اسی کعبے کو مانتے تھے، یہودی بھی اسی کعبے کو مانتے تھے، بے شک وہ قبلہ اول کو، بیت المقدس کو بھی مانتے تھے، لیکن اس کعبے کو بھی مانتے تھے۔ اور مشرکین مکہ وہ تو دین ابراہیمی کے مدعی تھے، وہ تو سارے اسی کعبے کے مجاور بنے ہوئے تھے، اسی کعبے کو بتوں سے بھرا ہوا تھا، اسی کعبے کو مانتے تھے۔ تو ابرہ بادشاہ نے یہ طریقہ بنایا کہ جا کر کے ان کے کعبے کو گرا دیتا ہوں اور اپنے ملک میں ایک معبد بناؤں گا، عبادت خانہ بناؤں گا، پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دوں گا، پھر دنیا ادھر آئے گی تو ہمارے ملک کی معیشت بھی ترقی کرے گی اور ہمارا ملک مشہور بھی ہو جائے گا، عقیدت اور محبت بھی ہمارے ملک کی ہو جائے گی، مکے والا معاملہ، کعبے والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ لشکر لے کے آ رہا ہے، لشکر میں بڑے بڑے ہاتھی بھی شامل ہیں۔ تو جب بالکل آخری سٹاپ آ کر کے پڑاؤ کیا کہ اب صبح کو یہاں سے چل کے مکے پر حملہ کر دینا ہے، آخری پڑاؤ میں، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اطلاع ہوتی ہے کہ آپ کے 200 اونٹ جو بحر جنگل میں چراگاہ میں چرتے رہتے تھے وہ انہوں نے پکڑ لیے ہیں، جو قافلے والے، ابرہ والے، حبشہ والے آئے ہیں۔ تو اب یہ یہاں سے تشریف لے گئے ان سے بات کرنے کے لیے۔ تو اب وہ ابرہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مکے کا سب سے بڑا سردار ہے اور یہ کعبے کا متولی ہے، تو یہ کعبے کی بات کرے گا، اس کے لیے مذاکرات کے لیے آ رہا ہوگا کہ ہم ان کا کعبہ گرانے آ رہے ہیں۔ لیکن عبد المطلب نے جب بات کی تو بات صرف اونٹوں کی تو اس نے حیران ہو کے پوچھا کہ میں نے سمجھا تھا آپ کعبے کی بات کریں، ہم تو کعبہ گرانے آئے ہیں، آپ کو اونٹوں کی خیال ہے، اونٹوں کی فکر ہے؟ تو کہنے اونٹ میرے ہیں، مجھے ان کی فکر ہے، کعبے کا مالک اور ہے، کعبے کی حفاظت والا ہے، جس کا گھر ہے وہ حفاظت کرے گا، وہ حفاظت کرنا جانتا ہے، اس لیے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ خیر یہ اونٹ لے کے چلے گئے، صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کو تیار کیا کہ اب جا کر کے کعبے پر حملہ کریں، مکے پر حملہ کریں اور کعبہ کو گرا دیں۔ پہلے تو ان کے ہاتھی
ان کے جانور آگے چلنے کے لیے تیار نہیں تھے اور پیدل یا ہاتھیوں کے ساتھ چلے۔ تو بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک ہاتھی جو سب سے بڑا اور طاقتور ان کا تھا، اس کا نام انہوں نے اپنے ہاں محمود رکھا ہوا تھا، اور اس ہاتھی نے تو چلنے سے کعبے کی طرف، مکے کی طرف بالکل انکار کر دیا۔ جتنا کوشش کی وہ آگے کو نہیں چلا، اور خود بادشاہ ابرا اسی پر سوار تھا، آخر وہ اترا اور پیدل چلا۔ ادھر سے اللہ نے ابابیل بھیجے، چڑیوں کے غول بھیجے، ہر چڑی کے پاس، ہر ابابیل کے پاس 2 کنکر تھے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ایک پاؤں میں اور ایک چونچ میں، اور لشکر کے اوپر آ کر کے گرائیں۔ جس کے اوپر سر پہ لگتی تو پورا جسم چیر کے نیچے چلی جاتی، ہاتھی کو لگتی تو ہاتھی کو ایسے کر دیتی۔ پھر صرف یہ نہیں کہ وہ زخم اس سے ہوتا، بلکہ لگتا کہ اس کے اندر کوئی ایسا زہریلا مواد ہے کہ جس کو کنکر لگتا اس کا پورا وجود ہی گل جاتا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ باقی سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، وہ محمود نامی ہاتھی جس نے چلنے سے انکار کر دیا تھا وہ اکیلا بچ گیا، اور اکیلا ہی واپس اب حبشہ پہنچا۔ تو حبشے کے لوگوں نے دیکھا ہاتھی اکیلا واپس آ گیا، باقی کچھ نہیں، لگتا ہے معاملہ گڑبڑ ہے۔ اب اس پر بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس ہاتھی کے بچنے کی اور انکار کرنے کی کہ آگے کو چلتا نہیں تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نام محمود تھا، اور محمود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو حضور کے نام کی برکت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ تو جس نبی کے نام کی یہ برکت ہو، اس نبی کے مشن کی کیا برکت ہوگی، اس نبی کی سنت کی کیا برکت ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت